السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پیچھے چیپٹر نمبر 6 میں پانی کی آلودگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ پانی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر بالکل نہیں کرتے۔ اس نعمت کی اس کو کتنا آلودہ، کتنا گندا کرتے ہیں دن بھر، ہر روز، ہر گھنٹے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آگے اس کے سوالات آ رہے ہیں ادراک میں، سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ سوالات میں آپ کو جو بھی بتا رہی ہوں انہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے سے لرن بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی تحریر میں بھی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ جملے کی وضاحت یہ کرنی ہے آپ نے، پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، اگر پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ جس طرح پانی انسانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جانوروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اتنا آپ نے لکھنا ہے، پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، اگر پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ جس طرح پانی انسانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جانوروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 آپ کا آ رہا ہے، زمین کا کتنا حصہ پانی ہے اور کتنا حصہ خشکی کا ہے؟ تو آپ نے آنسر دینا ہے، زمین کے 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی کا، یعنی زمین کا 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ خشکی کا ہے۔ آگے سوال نمبر 3، پانی کن کن ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے؟ جواب آپ کا، پانی ندی، نالوں، جھیلوں، جھرنوں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ پھر سے رپیٹ کروا رہی ہوں، پانی ندی، نالوں، جھیلوں، جھرنوں، دریاؤں، سمندروں وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے آگے سوال نمبر 4 ہے، ہمارے آبی ذخائر کی حالت کیوں خراب ہے؟ جواب ہے، آج کے انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی دیکھیں کہ وہ ان آبی ذخائر کو کچرا گھنڈی سمجھتا ہے۔ اس کی حالت خراب اس لیے ہے کیونکہ آج کا انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی کی وجہ سے کہ وہ ان آبی ذخائر کو کچرا گھنڈی یعنی اس میں کیا کرتا ہے، سارا کچرا جا کے ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پورا پانی، پورے آبی ذخائر جو ہیں وہ ہمارے خراب ہیں۔ آپ نے صرف اتنا آنسر لکھنا ہے کہ ہماری آبی ذخائر کی حالت اس لیے خراب ہے کہ آج کا انسان کی خود غرضی اور لاپرواہی کی وجہ سے کہ وہ ان آبی ذخائر کو کچرا گھنڈی سمجھتا ہے۔ ہم آگے سوال نمبر 5، ہمارے پانی کے وسائل بے زبان حال ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پانی کے وسائل بے زبان حال ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بول رہے کہ ہمیں بچاؤ۔ آگے دیے ہوئے الفاظ کو املا درست کیجیے۔ یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، جیسے زال سے زندگی دی ہوئی ہے تو اصل میں زے سے زندگی ہے۔ مچھلیاں، یہ میم چے لکھا تو میم 6 آئے گا۔ جھرنوں، جیم ہے کی بنی جے آئے گا، جیم نہیں آئے گا۔ ذخائر، زال سے ذخائر آئے گا، زے سے نہیں۔ دھونے، دال ہے کی بنی دھے سے دھونے بنے گا۔ نوازا، زال سے نہیں زے سے آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دیے ہوئے صحیح جملوں پر صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بالکل صحیح۔ آبی ذخائر کو گندا نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح۔ پانی پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، پانی پر تو زندگی کا دار و مدار ہے، تو یہ ہے کراس۔ آج کا انسان آبی وسائل کو کچرا گھنڈی سمجھتا ہے، کچرا گھنڈی سمجھتا ہے، تو بالکل صحیح۔ ہمارے آبی ذخائر کا کوئی پوچھنے والا نہیں، بالکل صحیح۔ سبق سے ایسے 5 الفاظ چن لیجئے جن میں 2 چشمی حروف استعمال ہوئے ہو۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، 2 چشمی حروف، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے شارٹ کر کے پڑھا رہی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ صرف آپ کو مجھے بتانی ہے۔ جیسے سبق سے 5 ایسے الفاظ چن کر لکھے جن میں 2 چشمی حروف ہو، پہلے بھی آپ نے لکھے ہیں، تو اب یہ یہاں آپ کو اپنے سبق سے لکھنا ہے، تو میں نے یہاں کروا دی ہے، جیسے کھانا، جھیلوں، جھرنوں، دھونے اور پوچھنے، یہ 5 لکھنے ہیں۔ آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر 10 بھی کر سکتے ہو۔ آگے 16 سے لے کر آپ کو گنتی لکھنی ہے 20 تک، وہ آپ خود لکھیں گے، یہ میں خود نہیں کرواؤں گی، یہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ آگے ہے
زمین سے ابلنے والے گرم پانی کے آبشار کو کیا کہتے ہیں؟ گیزر کہتے ہیں. زمین سے گرم پانی کے جو نکلتا ہے اس کے آبشار کو، یعنی وہ جو ابال آتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ گیزر بولتے ہیں. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ کوسچن آنسر آپ کو میں الگ سے بھی بھیج دوں گی، یہ آپ نے اچھے سے لرن بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے. اور یہ جو الفاظ میں نے یہاں بتائے ہیں آپ کو، یہ آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر 5 نہیں بلکہ 10 لکھیں گے. اور دیے ہوئے جو املا ہیں انہیں بھی درست آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر بھی کریں گے اور اپنی بک کے اوپر. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سٹوری اچھے سے اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی تحریر میں لکھی ہوگی. اگر نہیں لکھی ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ سے پہلے، یعنی زوم ایپ کے ٹیسٹ سے پہلے وہ لکھ لے، کیونکہ جس دن ٹیسٹ ہوگا تو زوم ایپ پہ میں آپ کا یہ سارا کام وہاں لائیو کیا کروں گی؟ چیک کروں گی. اس لیے یہ سارا کام اچھے سے کر کے آئیں، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور سب کے لیے اچھا ہوگا. سمجھ آگے پیارے بچوں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.